بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سلینا حسن ہے اور جو ہے آج کا میرا ٹاپک ہے کہ فالج کیا ہوتا ہے. اور فالج کے بارے میں تو بہت باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آپ کو جو آج میں باتیں بتاؤں گی پلیز آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے. جو بالکل نئی بات ہے اور جو ہے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی ان باتوں کا پتہ نہیں. اور بہت سارے جو ہمارے پیرامیڈکس ہیں، ایمبولینس ڈرائیور ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ میں ایک کارڈیالوجی کے ادارے سے منسلک ہوں اور وہاں پہ دل کے علاوہ جو دوسرا پیشنٹ آتا ہے وہ فالج کے ساتھ آتا ہے اور اس وقت ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ دل کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل میں وہ جاتے ہیں اور پھر وہ دل کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت ان کو فالج کے اثرات ہوتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اگر کسی کو آپ کو فالج کے علامات لگیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی فالج کے علامات کیا ہوتے ہیں. جیسے ہی فالج کے علامات لگے تو 4.5 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایسے ہسپتال میں پہنچانا ہے. آئیڈیل سچویشن تو اسٹروک سینٹرز ہوتے ہیں باہر ملکوں میں، یہاں پر بھی لاہور میں بھی ہے اور کچھ بڑے بڑے ادارے ہیں، اسٹروک سینٹر ہوتا ہے. ایسے ہسپتال میں لے جائیں جہاں فوراً سی ٹی اسکین برین یا MRI ہوتا ہو. تو یقیناً ان ہسپتالوں میں نیورولوجسٹ بھی ہوتے ہوں گے اور وہ ٹریٹمنٹ ان کی بہتر ہوتی ہے. تو پلیز آپ لوگ اگر فالج کے علامات ہوتے دل کے دائرے میں نہ لائے. ایون ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے. جب اگر فالج ہو گیا ہو کسی کو، بلڈ پریشر بہت ہائی ہو، تو اس وقت جب تک سی ٹی اسکین برین یا MRI نہیں ہوتا آپ پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. جیسے دل کے مرض میں ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، اس طرح فالج میں بہت میٹر کرتا ہے. اگر اب وقت پہ ہسپتال لے جائیں اور اس کی صحیح ٹریٹمنٹ ہو جائے تو پوری زندگی معذوری سے بچ سکتی ہے. تو فالج کے مریض کے لیے بھی 4.5 گھنٹہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. 4.5 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ ایسے سیٹ اپ میں چلے جاتے ہیں جہاں سی ٹی اسکین برین، MRI برین ہوتا ہے، وہاں نیورولوجسٹ یقیناً ہوتے ہوں گے یا اسٹروک سینٹرز ہوتے ہیں، فالج کا سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ فوراً ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کا علاج ہو جاتا ہے. چلے اب آتے ہیں آپ کو کہ سب سے پہلے کہ علامات کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں شک ہو کہ اس مریض کو فالج ہو رہا ہے. اصل بات ہے فالج جو ہوتا ہے وہ ایسا چیسٹ پین تو ہوتا نہیں کہ لوگ شور مچائے پورے پینک مچ جاتے کہ بھائی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہسپتال لے چلو. لیکن فالج جو ہے اس میں کوئی ایسا درد نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ فالج ہو رہا ہے، تو وہ جلدی نہیں کرتے ہسپتال جانے کی. تو سب سے پہلے علامات فالج کی کیا شروع ہوں کہ آپ لے جائیں میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے یہ منہ ٹیڑھا ہونا ہو. اگر کسی کا منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے یعنی لکوا کی شکایت ہو رہی ہو، تھوڑا سا یہاں سے منہ ٹیڑھا ہو رہا ہو، تو آپ فالج کی شکایت، مطلب یہ فالج کی علامات ہے. آپ اس کو فوراً ایسے سیٹ اپ میں لے جائیں جہاں سی ٹی اسکین برین اور MRI برین ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اگر آپ بات کریں، باتوں میں لکنت آ رہی ہے تو بھی آپ جائیں گے. فالج کے علامات میں شامل ہے کہ باتوں میں لکنت آتی. تیسری چیز یہ کہ آپ کی آنکھوں میں اچانک روشنی چلی گیا، اندھیرا چھا گیا، یا آپ کو دو نظر آ رہا ہے یا بہت زیادہ دھندلا نظر آ رہا ہے، تو بھی آپ سمجھے کہ یہ فالج کی علامات ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے جس میں اس کو 1 منٹ کے لیے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بے خبر ہو جاتا ہے. تو وہ بے ہوشی جو ہوتی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں سی ٹی اسکین برین ہونا چاہیے، فالج کے علامات میں شامل ہے. اسی طرح کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے یعنی فٹس پڑ رہے ہیں تو وہ بھی فالج کے علامات میں شامل ہے، وہ ہسپتال میں. اور کسی کو اچانک بہت چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں، بالکل بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے، تو بھی یہ فالج کے علامات میں شامل ہے. آپ اس کو ہسپتال لے جائیں. اور کسی کو جیسے چکر کے ساتھ اتنا چکر آ رہا ہے کہ اس کا ڈس بیلنس ہو رہا ہے، یعنی وہ چلتا ہے تو بیلنس کھو رہا ہے، یعنی وہ سیدھا چل نہیں پا رہا، تو بھی فالج کے علامات ہے. تو آپ اس کو ہسپتال لے جائیں. اور سب سے امپورٹنٹ علامات ہے وہ جو سب کو پتہ ہے کہ ہاتھ پاؤں میں، سیدھے ہاتھ سیدھے پاؤں یا الٹے ہاتھ یا الٹے پاؤں میں آپ کو ویکنس یعنی کمزوری محسوس ہو رہی، آپ کوئی چیز اٹھا نہیں پا رہے، آپ مطلب وزن آپ اس کو محسوس ہو رہا کہ اتنی کمزوری ہے، کوئی چیز اٹھا نہیں پا رہے، کسی کو پکڑ گرپ نہیں کر پا رہے. تو جیسے ہی یہ ویکنس ہوئی پلیز آپ لوگ ہسپتال جائیں اور سی ٹی اسکین برین اور MRI برین کروائیں، تاکہ وہاں پہ نیورولوجسٹ یقیناً ہوتے ہیں اور وقت پہ علاج.
اگر مریض 4.5 گھنٹے کے اندر اندر ہسپتال پہنچ جاتا ہے, اس کا سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے, اس سے اندر جتنا جلدی جائے, 1 گھنٹے میں جائے گا تو کم ڈیمیج ہوگا, 2 گھنٹے میں جائے گا تو اس سے کم ڈیمیج مطلب زیادہ ڈیمیج ہوگا. جتنا ٹائم, بہت جیسے دل کی مرض میں ٹائم امپورٹنٹ, اس طرح فالج کے مرض میں بھی ٹائم امپورٹنٹ ہے. پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے, پیشنٹ بستر سے لگ جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے فالج کی کیا پوری لائف ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور فالج باہر ملکوں میں بہت کامن ہے. پاکستان میں 1 لاکھ میں 250 لوگوں کو ہر سال فالج ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا فالج کے, ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس سے فالج ہوتا ہے, لیکن کم ہوتا ہے. زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو وہی وجہ ہوتی ہے فالج کی, جیسے دل کے مرض میں وجہ ہوتی ہے وہی بلڈ پریشر ہائی ہونا, کیونکہ بلڈ پریشر ہائی ہونا, شوگر اگر جس کو کنٹرول نہیں ہے, یا بہت چکنائی کی غذا کھاتی ہیں, آپ کے جو نالیوں میں چکنائی بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فالج ہوتا کیا؟ فالج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلوٹس یعنی خون کے لوتھرے جو برین کی جو نسیں ہوتی ہیں اس میں جم جاتے ہیں, یعنی نیچے سے چلے جاتے ہیں, یعنی آپ کی شریانوں سے جو خون کے لوتھرے جس کو کلوٹ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر وہ برین کی جو آرٹریز ہوتی وہ رپچر ہو جائے یعنی ہیمریج ہو جائے تو وہ پورا ایریا ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا سیدھے ہاتھ پہ ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ الٹے ہاتھ پہ فالج ہو جاتا ہے آپ کو. اگر الٹے ہاتھ میں ڈیمیج ہو جاتا ہے, وہ آرٹری رپچر ہو جاتی ہے, تو سیدھے ہاتھ میں پہ جاتا ہے, پیشنٹ بے ہوش ہو سکتا ہے. لیکن اگر اگر کبھی کبھار یہ جو علامات بتائیے کہ برین کی جو آرٹری ہوتی جو شریانی ہوتی اس میں کلوٹ جم جاتا ہے, کلوٹ آ جاتا ہے, تو اس سے کچھ حصے کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی ہے, یا آپ سمجھے ظاہر بلڈ نہیں جا رہا ہوتا تو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی, تو وہ ایریا فالج کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج کیا؟ اگر وقت پہ جائیں تو علاج ممکن ہے. علاج کے لیے سب سے پہلی شرط ہے, اور میں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی کہوں گی جو ایمبولینس ڈرائیور ہیں, پیرامیڈک اسٹافز ہیں, اور جو کویکس ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, اگر پیشنٹ کو فالج کے علامات ہو, بلڈ پریشر ہائی ہو, تو پلیز آپ لوگ دل کے ادارے میں نہیں بھیجیں, آپ ایسے ادارے میں بھیجیں جہاں سی ٹی اسکین برین ہوتا ہے, نیورولوجسٹ ہوتے, تاکہ ان کا وقت پہ علاج ہوئے. وقت کیا آپ کریں گے کہ علاج کیا آج کل نئی ٹیکنالوجی کیا ہے. اگر سی ٹی اسکین برین میں ہیمریج آتا ہے تو اس کا علاج الگ ہے. اگر سی ٹی اسکین برین میں آپ کے کلوٹ آتا ہے برین کی آرٹری میں, تو اسی وقت خون پتلا کرنے کا انجیکشن دیتے ہیں, خون پتلا کرنے کا انجیکشن, تاکہ وہ جو خون کا لوتھرا پتلا ہو جائے اور وہ برین ڈیمیج سے بچ جائے. اگر وہ نہیں پاسبل ہوتا ہے تو اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو وہ نیورولوجسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ تھرومبیکٹومی کر لیتے ہیں, یعنی وہ خون کے لوتھرے کو ایسپریٹ کر کے نکال بھی لیتے ہیں. یہ بھی فیسلٹیز نیو ٹیکنالوجی سے آ گئی ہے. تو اگر وقت پہ جائیں تو خون پتلا کرنے کا انجیکشن ملتے ہیں آپ کو, آپ کا ایووکیشن کر لیتے ہیں, یعنی جو تھرومبیکٹمی ہوتی ہے کلوٹ کو ایووکیٹ کر لیتے ہیں, یعنی نکال لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہوگی. تو وقت پہ اگر آپ کو, میرا مقصد صرف بتانے کا یہی ہے, میں نے ابھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی, سب میں فزیوتھراپسٹ بات کی بات ہے, وہ جب فالج ہو جاتا ہے تو فزیوتھراپی ہوتی ہے, یا بعد آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے, ظاہر اگر رائٹ سائڈ پہ ہو تو لیفٹ سائڈ کی, اگر لیفٹ سائڈ پہ فالج ہو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا, لیکن سیدھے ہاتھ میں فالج ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس میں آپ کا ایفیزیا یعنی بروکاز ایریا آپ کا انوالو ہوتا ہے, تو آپ کا ایفیزیا ڈسفیزیا آپ کو ہو سکتا ہے, یعنی آپ بولنے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں, تو یہ بہت ہی ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہ پوری زندگی, پھر آپ کی فزیوتھراپی ہوتی ہے, پھر آپ 6 منتھ تک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر پوری زندگی آپ کی سفر کرتی ہے. تو پلیز برین پیرالسس یعنی فالج کو, میرے کسی فالوورز نے مجھے فرمائش کی تھی کہ فالج کے بارے میں, تو فالج بھی ہارٹ اٹیک کی طرح ہوتا ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں درد نہیں ہوتا. اگر شروع میں ودن 4.5 hours اگر ہسپتال لے جائے, شروع میں اس کی 24 گھنٹے کے اندر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو انسان بچ جاتا ہے ساری زندگی کے معذوری سے. تو کراچی میں بھی بہت سارے ایسے ہسپتال ہیں جہاں سی ٹی اسکین برین فوراً ہو جاتا ہے, نیورولوجسٹ اویلیبل ہوتے ہیں. اسٹروک سینٹر لاہور میں کھلا ہے اور مجھے نہیں پتا, لیکن کراچی میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ فوراً ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. سی ٹی اسکین برین ہوتا ہے, اس کے بعد نیورولوجسٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگائیں گے یا وہ اس کلوٹ کو تھرومبیکٹمی کریں گے, تو وقت پہ علاج ہو جائے گا. تو فالج کے بہت ہی یہ چیز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے
کہ فالج لا علاج مرض نہیں ہے. اگر وقت پہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو فالج کا علاج ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک نالج ہے کہ فالج لا علاج اگر وقت جیسے دل کے مرض میں اگر ہارٹ اٹیک ہو وقت پہ ہاسپٹل پہنچ جائے پرائمری اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہو جاتی. اسی طرح آپ کا ڈیمیج ہونے سے برین ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے. آپ لوگ پلیز ادھر ادھر ہسپتال دل کے ہسپتال میں نہیں لے جائیں. میں نے آپ کو جو علامات بتائی اگر وہ ہو تو آپ جو ہے اسٹروک سینٹر میں یعنی ایسی جگہ لگ جائیں جہاں سی ٹی اسکین برین اور MRI ہوتا ہو, وہاں پہ نیورولوجسٹ بھی یقیناً ہوں گے اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, پیشنٹ بچ جاتا ہے. اور ایک اور بھی ہوتا ہے فالج کا, اس کو ہم TIA کہتے ہیں, ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک, یعنی اس میں کلاٹس آتے ہیں لیکن وہ 6 گھنٹے کے اندر خود ریزالو ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ویکنس شروع ہوتی ہے لیکن 6 گھنٹے کے اندر صحیح بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں. لیکن آپ کو جہاں یہ علامات ہو جو میں نے آپ کو علامات بتائیں وہ ظاہر ہو تو فوراً آپ لوگ ہسپتال جائیں گے اور CT اسکین برین کروائیں گے. اللہ حافظ.